मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। या जिन चुड़ैल भूत। मैं छोटा था ना तो एक आमिल ने मुझे कहा कि आंखें बंद करके बैठो, तसव्वुर करो। हमने सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी नहीं आया ना। उसने कहा जिन है तुम्हारे करीब। एक और बच्चे को कराया, उसको नजर आना शुरू हो गए। क्योंकि जब आप अगले के दिमाग में डालोगे ये बात कि कोई अमल हो रहा है तो नहीं भी हो रहा होगा, उसको लगेगा कि हो रहा है। एक मिसाल से, मिसालें बहुत आती हैं, क्या करें, एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है ना। देखो, एक आमिल थे, उनके पास एक मियाँ बीवी गए, उनके औलाद नहीं हो रही थी। वो आमिल ने ये किया, उनसे कहा लाइट बंद करो। दोनों अपनी, थोड़ी सी नामुनासिब बात है लेकिन जो वाक़या हुआ मैं वही बता रहा हूँ। दोनों से कहा कि अपनी शलवारें उतार के खड़े हो जाओ, कमीज़ पहने रखो, सतर ढका रहे। और इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, ये पढ़ना शुरू कर दो। उनके ना औलाद नहीं हो रही थी मियाँ बीवी के। आमिल ने कहा था तुम पे किसी ने जादू किया हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी औलाद, बोलो, नहीं हो रही। और जादू की मैं काट करूंगा और उसके इतने पैसे लूंगा। अच्छा, पैसों का इतना नहीं, फ्रॉडी होने के लिए पैसे वैसे का मसला नहीं है। पैसे हों, लेता हो तो भी है, नहीं लेता हो तो इम्कान है कि ज़्यादा बड़ा फ्रॉडी ना हो। तो आमिल ने क्या किया, उन दोनों को खड़ा कर दिया, जादू है जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही, उसकी काट करूंगा। उसके लिए एक अमल होगा। अमल ये है कि आप दोनों खड़े हो जाओ, और ये अमल और अंधेरा कर दिया। और अब इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, ये सूरत पढ़ते चले जाओ। वो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अचानक एक मटका आया, धड़ाम से गिरा है, ऊपर से आके टूटा। उसमें मियाँ बीवी के पुतले और उनके अंदर सुइयां। उसने कहा आंखें खोलो, देखा कि भाई हमारे पुतलों में सुइयां लगी हुई हैं। उसने वो सुइयां निकाली और कहा जादू की काट, बोलो, हो गए, अब आप तशरीफ ले जा सकते। वो खुश हो गए, भाई जादू हमारा वही सामने दिखाया। उस आमिल को बुला लिया हमारे उस्ताद ने, भाई तूने क्या ड्रामा किया, जरा बता यार, है तो ये ड्रामा ही। उसने कहा असल में दिमाग, इनकी खोपड़ी क्या करते हैं हम लोग, घुमाते हैं। होता ये है, मैं अब आपको अपने स्टाइल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जब उन मियाँ बीवी के दिल में आमिल ने डाल दिया कि जादू है, उनके दिमाग में आ गया कि जादू है। फिर उनको बुलाया, शलवार उतार देना दोनों की, ये एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भाई कुछ बड़ा अमल होने वाला है, बहुत बड़ी काट। कोई ऐसा नहीं है कपड़े पहन के नहीं होगा, ये तो शुगर है सतर ढका हुआ था उनका, वरना ये आमिल लोग तो इज्जतों से भी खेलते हैं। अब जनाब वो उनको कहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा, हालांकि इस सूरत का जादू से कोई ताल्लुक नहीं। अब इसमें जलजला की वो है ना, जलजल, तो उससे और लगा बेटा अब तो कुछ यकीनन होने वाला है। अब वो पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सूरत में होता ये है कि आप अगले के दिमाग को कैप्चर कर लेते हैं। वो लग रहा है कुछ हो रहा है, हालांकि हो कुछ भी नहीं रहा। और मटका दिखा दिया धड़ाम से। तो हमारे उस्ताद ने कहा यहाँ मटका तोड़ के दिखा तू। उसने कहा यहाँ नहीं हो सकता मदरसे में आपकी, क्योंकि उसके लिए वो माहौल चाहिए, वो दिमाग भी चाहिए बेवकूफ़ों का। उसको पता था ये इनका दिमाग बेवकूफ़ नहीं है, इनके दिमाग में तसव्वुर डालना मुमकिन नहीं है। अब मैं आपसे असल बात की तरफ आ रहा हूँ। देखो, वो दोनों कुरान की सूरत पढ़ रहे थे। अब आप बताओ, मैं अक्सर ये बातें करता हूँ कि जादू कुरान के ज़रिए भी होता है। लोग फ़ौरन कहते हैं कि ला हौला वला कुव्वता, मुफ्ती साहब ने तो कलमा कुफ्र कह दिया। कुरान तो जादू का इलाज है, और मुफ्ती साहब कह रहे हैं जादू किससे हो रहा है, कुरान से। भाई कुरान आप जब गलत नीयत से पढ़ते हो तो आपके दिमाग में शयातीन वो तसव्वुरात डाल देते हैं। असल में तो कुरान शिफा है, लेकिन आपका अंदाज क्या है, आप गलत नीयत से पढ़ रहे हो उसको। तो अब उनको जब पढ़वाया ना बार बार, तो उनके दिमाग में ये तसव्वुर आना शुरू हो गया, अब हमारा इलाज शुरू, अब कुछ होगा। तो ऐसी सूरत में जो दिमाग में डालोगे वो आ जाएगा उसके। तो अब बताओ, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा पढ़ने से उन मियाँ बीवी का दिमाग सेट हुआ या खराब हुआ? खराब हुआ ना। तो ऐसे ही अब समझ में आई मिसाल। ऐसे ही याद रखो, बाज़ दफ़ा ये जब अमलियात सीखते हैं ना ये लोग, तो कुछ वजीफे पढ़ते हैं, इनकी नीयत ये होती है हमारे जिन्नात अब हमारे काबू में आ रहे हैं, अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे। तो
ذکر انسان کی کھوپڑی کو سیٹ کرتا ہے, لیکن عاملوں کی کھوپڑی کو کیا کر دیتا ہے؟ سیٹ ہوئی بھی اچھی خاصی کھوپڑی کو خراب کر دیتا ہے. وہ ہوتے وہ نیک ہیں. میرے بھائی اس سے زیادہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی نا تو میری کھوپڑی کو کچھ نہ ہو جائے کہیں, کیونکہ یہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ وظیفہ پڑھا ہے, ہم نے تو یہ وظیفہ پڑھا ہے, ہم نے تو قرآنی آیتیں پڑھی ہیں, تو قرآن پڑھ کے تو جادو کا علاج ہوتا ہے. او بھائی تمہارا دماغ قرآن پڑھ کے خراب ہو رہا ہے, تم کسی اور نیت سے پڑھ رہے ہو, کہیں اور سوچ رکھ کے پڑھ رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض عامل جو نیک ہوتے ہیں وہ جب یہ عملیات کرتے 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 وہ واقعی نیک ہوتے ہیں, وہ برے نہیں ہوتے, لیکن ان کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم عامل بن گئے ہیں, اب ہمیں پتہ ہے. اب وہ عملیات کرتے ان کے دماغ میں آتا ہے کہ کچھ جن ون نظر آتا ہے, ان کو ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ان کی کھوپڑی چونکہ صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی, لہذا ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کچھ دن ان کی صحبت میں رہے تو آپ کی کھوپڑی بھی آؤٹ ہو جائے گی, اور آپ کو بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی جو ان کو نظر آ رہی تھیں, اور آپ دماغ خراب ہوگا آپ کا, پاگل ہو گئے ہوگے, اور آپ سمجھ رہے ہوگے میرا پاگل پنا اب ختم ہوا ہے, اللہ نے اب مجھے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں, وہ مخلوق مجھے نظر آ رہی ہے جو مفتی طارق مسعود کو بھی نظر نہیں آتی. پھر جب بتایا جائے گا کمبخت جو مخلوق, جو چاند کسی کو نظر نہ آ رہا ہو, ایک اکیلے کو نظر آ رہا ہو, جبکہ مطلب ہی صاف ہو, تو ہم تو کہتے ہیں حکومت قانون بنائے کہ جس اکیلے کمبخت کو نظر آ رہا ہے اس کو جیل میں ڈالو, اگر مطلب ہی صاف ہے تو اس اکیلے کو نظر کیوں آ رہا ہے؟ تو ایسے ہی میرا حکومت سے مطالبہ ہے کہ جس کسی کو کوئی جن نظر نہیں آ رہا, محلے کے 2-4 آدمیوں کو نظر آ رہا ہے, ان پہ کیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, آئی بات سمجھ میں؟ ان پہ کیا ہونا چاہیے؟ بولو, کیس ہونا چاہیے. ان کی کھوپڑی آؤٹ ہے, کیس اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ کا بھی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو پاگل پہ کیس تھوڑی ہوتا ہے, پاگل پہ یقیناً کیس نہیں ہوتا, لیکن اگر دوسروں کو بھی پاگل بنانا ہے تو پھر اس پہ کیس ہونا چاہیے. اس کو اندر کرو تاکہ یہ دوسروں کو پاگل نہ بنائے. کیا کریں یار. تو عاملوں کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 2. ایک تو 2 نمبر جو زیادہ تر ہوتے ہیں, ایک 1 نمبر ہوتے ہیں, لیکن کھوپڑی کیا ہوتی ہے؟ آؤٹ. ان کے پاس آپ بیٹھو گے تو آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جائے گی؟ آؤٹ. اب مجھے یہ نہ کہا کرو کہ یہ جو بزرگ ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں 1 نمبر ہے, کھوپڑی آؤٹ ہے, تو یہ تو حضرت فلاں کے خلیفہ ہیں. اور بھائی خدا کے واسطے مجھے یہ حوالے نہ دیا, مجھے نہ بتایا کرو. ہم نے بڑے بڑے خلیفے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, اور اپنے شیخ کو بھی الو بنا رہے ہوتے ہیں. وہ یہ بھی نہ کہا کرو کہ یہ عامل اتنے پہنچے ہوئے ہیں, یہ حضرت فلاں مفتی صاحب کا علاج کر رہے ہیں. یہ بھی لوگ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنے بڑے بزرگ کا جن انہوں نے بھگایا تھا, اور مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بزرگ, وہ عالم کو بھی اس نے دبا کے الو بنا دیا ہے. پھر جب میں یہ جواب دیتا ہوں تو آگے سے لوگ کہتے ہیں آپ کو الو نہیں بنایا جا سکتا, اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو الو بنا دیا. واہ بھائی واہ, اتنے بڑے عالم کو الو بنا دیا. تو دیکھو, عالم کو علم میں الو نہیں بنایا جا سکتا, عملیات میں الو بنایا جا سکتا ہے. قرآن و سنت میں کسی عالم کو گمراہ کرنا آسان نہیں ہوتا. میڈیکل سائنس میں آسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کوئی ڈاکٹر اگر الو بنا دے تو مفتی کو کیا پتا بھائی, ڈاکٹر کیا یہ کھا لو, وہ بیچارہ کھا لے گا. اب کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے مفتی طارق مسعود صاحب کو, وہ جو ایک ممبر پہ 2-2 گھنٹے بیان کرتے ہیں اور حدیثیں پڑھا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو گردے کے معاملے میں الو بنا دیا, اتنے بڑے عالم کو الو بنا دیا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. ہو سکتا ہے, ہماری فیلڈ ہی میڈیکل سائنس نہیں ہے, تو ہمیں تو حکیم بھی الو بنا سکتا ہے, ہمیں تو ڈاکٹر بھی الو بنا سکتا ہے. تو جو جس کی فیلڈ ہوتی ہے اس میں اس کو الو بنانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بڑے بڑے بزرگوں کو, اہل اللہ کو عامل الو بناتے ہیں. اور وہ بزرگ بھی, الو تو نہیں کہنا چاہیے, بزرگوں کے لیے مناسب نہیں ہے, وہ بزرگ بے وقوف بولو بن جاتے ہیں. ان کو یہ وہم ہو جاتا ہے, خاص طور پہ مشہور لوگوں کو یہ بہت جلدی وہم ہوتا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے, مجھ پہ جادو ہو گیا ہے. یہ مشہور لوگوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ ہے. کہیں نیند آگے پیچھے ہو گئی, کہیں مسئلہ ہو گیا, تو بھائی حاسدین کی اب جادو کرا دیا حاسدین. حالانکہ مشہور لوگوں پہ جادو کرنا ویسے ہی تقریباً ناممکن ہوتا ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو نہیں, اب وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ عامل لوگ, علماء
یہ جو ان کا منجن جو شروع ہوتا ہے نا، یاد رکھو عاملوں کا، یہ مشہور ہی جب ہوتے ہیں جب کسی بڑے عالم کا علاج شروع کرتے ہیں، پھونک مارنا، وہاں سے پھر ان کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں یار اتنے بڑے بزرگ کا علاج یہ کر رہا ہے، تو جب حضرت جی اس پہ اعتماد کر رہے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. بس وہاں سے اس نے نوٹ چھاپنا شروع، اور پھر اس کا گیٹ اپ زبردست، سفید پگڑی، اود کی خوشبو، عنبر، ہر وقت صاف ستھرا، تسبیح ہاتھ میں، ایسے ملن. عامل بغیرت بہت ہوتے ہیں، یہ بتا دوں میں آپ کو. ان کو جتنا برا بھلا کہو نا، ان کو غصہ نہیں آتا. ان میں ایک چیز کامن ہے، مجھ سے بھی گلے مل کے خوشی خوشی مل رہے ہوتے ہیں، حالانکہ میں صبح شام ان کو گالیاں دے رہا ہوں. یہ اتنے بغیرت ہوتے ہیں، یہ نا امید نہیں ہوتے. ان کو پتا ہے اگر ہم نے مخالفت کرنا شروع کر دی تو اس سے ہمارا بزنس میں کچھ نہ کچھ کمی آئے گی. کم از کم مفتی طارق مسعود کے فینس جو ہیں وہ تو ہم سے بدگمان ہو جائیں گے نا. تو ان میں بغیر دیکھو دو، میں نے مالی لحاظ سے جو لالچی ہوگا، میں نے بیان میں بہت دفعہ یہ بات سمجھائی نا، غصہ نہیں آنا چاہیے، بتایا نا. یہ بھائی میں تو اس پہ بولتا ہوں کہ غصہ کم کرو نا، لیکن بعض لوگ بالکل کسی بات پہ ان کو غصہ نہیں آتا، وہ اخلاق نہیں ہے، وہ بےغیرتی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں. ان کو پتا ہے ہم نے غصہ کیا تو ہمارا بزنس ٹھپ ہوگا، لہٰذا وہ انہوں نے غصہ لیس ہو گئے ہیں. وہ بڑے بڑے عامل میرے سے مل رہے ہوتے ہیں ایسے گلے، مفتی صاحب ہم تو آپ کے. میں سوچتا ہوں ابے تیرے کو کتنی ممبر پہ میں نے تم سب کو گالیاں دی ہیں، تمہیں تو ملنا ہی نہیں چاہیے مجھ سے یار. مل رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، ورنہ یہ بغیرتی ہے کہ نہیں ہے، لیکن مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے اخلاق نہیں ہے. پیسہ ٹائٹ طریقے سے کمانے کے لیے نا ایک نمبر کا بغیرت ہونا ضروری ہے. دیکھو غیرت مند دکاندار ہوگا نا، کسٹمر ایک دفعہ بدتمیزی کرے گا، یہ اخلاق سے بات کرے گا، ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. کسٹمر کو غصہ آ جائے، 2 دفعہ کرے گا، 3 دفعہ کرے گا، تو اس کے بعد بولے گا بھائی آپ کسی اور دکان سے جا کے لو، میرا ٹائم برباد مت کرو. لیکن بغیرت دکاندار ہوگا نا، وہ پھر بھی پیچھا چلا جائے گا، سجدہ کر لے گا، میرا کسٹمر نہ چھوٹے مجھ سے، بھلے عزت جائے میری. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یار کیا ہو گیا، آپ لوگ تو ایسے سمجھ رہے ہو جیسے کوئی میں الگ الگ کوئی خلائی باتیں کر رہا ہوں. مجھے ان عاملوں سے دشمنی، میں دشمنی بول رہا ہوں ان عاملوں سے. آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اتنا آسان نہیں ہے یہ باتیں کرنا. ان کے پولیس سے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے فوج سے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے بیوروکریسی سے تعلقات ہوتے ہیں، ان کے مریدوں میں فوجی افسران بھی ہیں، ان کے مریدوں میں علاقے کا SHO بھی ہے. یہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. یہ جو میں یہاں بیٹھ کے اتنا کھل کے ان کے خلاف بول رہا ہوں نا، اس کو آپ ہلکا مت سمجھو. ان کے لیے بندہ مروانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اور میں ان کمبختوں سے کہتا ہوں تمہارے پاس جنات ہیں، تم مجھے قتل کی دھمکیاں کیوں دے رہے ہو؟ تمہارے پاس جنات ہیں یار، 8-10 جنات بھیجو مجھے اٹھا کے لے جائیں. میرا 68 kg 69 kg یہ میرا وزن ہے. ایک جن سے ایک مولوی نہیں اٹھ رہا یار. بغیرتی کی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے تو بغیر تو تمہارے جن بھی بغیرت ہیں، اور کسی کے جنات کو میں بغیرت بول رہا ہوں اور پھر بھی جن کو غیرت نہیں آ رہی اور کچھ کہہ نہیں رہا مجھے. اس کا مطلب پرلے درجے کا بغیرت ہے تمہارا جن بھی اور تم بھی. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو کیا کہا تھا کہ تم ان بتوں کے سامنے مسٹنڈوں کی طرح کیوں جھکے رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا اور یہ ہماری بگڑی بناتے ہیں. انہوں نے کہا انتم و آباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی، تمہارے باپ دادے بھی اور یہ بت بھی ہیں، یہ سارے لچر ہیں، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتے. الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کی ٹانگیں جن سے چل سکتے ہیں؟ کیا ان کے پاؤں ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی زبان ہے جن سے بول سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں تمہارے پاس کروڑوں جنات ہیں جو سنگ دل محبوبوں کو قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں اور کاٹ کر کے اولاد کروا دیتے ہیں. تم میرے سر کا ایک بال تو نوچ کے دکھا دو یار. نہیں آ رہی میرا حال ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ کھوپڑی ہوگی تو باتیں کھوپڑی میں آئیں گی. میرے بھائی یہ کچھ نہیں کر سکتے تبھی تو عامل بنتے ہیں. کبھی کسی ڈاکٹر کو عامل بنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کیونکہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، اس کے پاس پیسہ کمانے کے جائز طریقے بہت ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. کوئی اچھا حکیم ہو نا، 2 نمبر حکیم نہ ہو، وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا، کیونکہ اس کے پاس ایک پیشہ ہے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے. وہ کبھی بھی عامل نہیں بنے گا. کوئی مفتی ہو
عالم ہو کبھی بھی عالم عامل نہیں بنے گا وہ. آپ کہتے ہیں وہ تو فلاں حضرت مفتی صاحب عامل ہیں, وہ مفتی نہیں ہے, اس نے جھوٹ بول کے اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا لیا ہے. کوئی ذی استعداد عالم ہو کبھی بھی عامل بولو نہیں بنے گا. یہ مدرسے سے وہ فارغ التحصیل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے صحیح طریقے سے پڑھا نہیں ہوتا. اب نہ ان کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری ہوتی ہے اور نہ دین میں کچھ ان کو آتا ہے. دنیا بھی برباد اور دین بھی برباد. اب ان کے پاس کمانے کے علاوہ, جن چڑیل بھوت بھگانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. پھر یہ تبلیغ میں نکلتے ہیں, 4 مہینے لگاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ہمارا امیج کیا ہو, بحال ہو. پھر یہ ریونڈ کے بزرگوں سے تعلق رکھتے ہیں, پھر یہ دارالعلوم کورنگی جاتے ہیں, وہاں کے علماء سے سیلفیاں لیتے ہیں اور ان کی خدمتوں میں ایسے بیٹھتے ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے ساری سکینت اکیلے اسی پہ نازل ہو رہی ہے. پھر یہ علماء سے جھک جھک کے ایسے ملتے ہیں, ایسا لگتا ہے اس سے زیادہ نیک اس کائنات میں پیدا ہوا نہیں ہے. پھر علماء ان کو خلافتیں دیتے ہیں ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے متاثر ہو کر. یہ سب مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. اور اب انہوں نے دبا کے شادیاں کرنا بھی شروع کر دی ہیں. میرے پاس جب کوئی عامل آتا ہے تو اپنی 4 شادیوں کا حوالہ دیتا ہے. پھر میں کہتا ہوں کرتے کیا ہو, کہہ رہے میں جن بھگاتا ہوں. برباد کر دیا, 4 عورتوں کی زندگی برباد کر دی. ایک دفعہ کوئی عامل آیا کہ میری 3 شادیاں ہو گئی اور میں چوتھی کے لیے فلاں جگہ پیغام بھیجا ہوا ہے میں نے, اور میں عملیات کرتا ہوں اور آپ سے بڑا متاثر ہوں. جس کے یہاں پیغام بھیجا تھا میں نے کو پیغام بھیجا, میں نے کہا رشتہ نہیں ہونے دینا اس کا, یہاں بتا رہا ہوں کہ 2 نمبر آدمی ہے اور برباد کرے گا زندگی. بتا دینا چاہیے نا, اگر کوئی جان پہچان ہو تو اڑوا دی. الحمدللہ آپ کی یہ عملیات کر رہا ہے بھائی اس کو. تو میں کیا کہہ رہا تھا یار, کہاں سے کہاں بات چلی. تو میں کہہ رہا تھا جو نارمل لائف ہوتی ہے نا, نارمل, خدا کے لیے نارمل لائف پہ آ جاؤ یار, خدا کے لیے. زندگی سکون والی ہو جائے گی. زندگی کیا ہو جائے گی, سکون والی. مت دیکھو حضرت فلاں کا علاج, میں نام نہیں لے رہا, وہ فلاں ناراض نہ ہو جائیں. ورنہ بڑے بڑے علماء ان عاملوں سے علاج کرا کے, ان کو نہیں پتا علماء کو بھائی ہم پہ کچھ بھی نہیں ہے یار, اچھے بھلے کوئی بیماری تو ہر ایک پہ ہوتی ہے نا. تو اس لیے میرے بھائی کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں نارمل لائف گزارو. نارمل لائف کسے کہتے ہیں, اب نارمل مت بنو. نارمل لائف یہ کہتے ہیں رات کو جلدی سو جاؤ. کتنے بجے سو جاؤ, رات کو 10 بجے کوشش کرو سونے کی. رات کو 10 بجے سو جاؤ گے, صبح 3 یا 4 بجے اٹھ جاؤ, اللہ کے سامنے تہجد پڑھو. جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے نہیں, آخرت کے لیے تہجد پڑھو کہ اللہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, میری دنیا بھی ٹھیک کر دے, میری آخرت بھی. رزق کی تنگی ہے تو اس وقت میں اللہ سے مانگو. پوستیوں کی طرح 12 بجے 1 بجے سو کے جب اٹھے گا بندہ تو رزق میں برکت نہیں ہو سکتی. صبح کا ٹائم پلاننگ کا ہوتا ہے. دعا مانگو, اس کے بعد 100 دفعہ تسبیح پڑھو, تھوڑی تلاوت کر لو, کتنا اچھا ہوگا. پھر اس کے بعد ڈائری ہاتھ میں لے کے بیٹھ جاؤ, بھائی گھریلو مسائل کیوں آ رہے ہیں, نوٹ لکھو اس کو. یار بچیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی, بھائی مسئلہ کیا ہے, بچے انسان کے بچے کیوں نہیں بن رہے, بچے بد اخلاق کیوں بن رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں. اس دن بچے کی جیب سے گٹکا کیسے نکلا, کس نے ڈالا, اس کی اسکول میں تو کوئی خراب نہیں کر رہا. اس دن میں نے دیکھا بچے کی جیب سے آج گٹکا نکلا ہے تو پلاننگ میں لکھو کل چرس نکلے گی. اولاد کی تربیت کی نا, پلاننگ کرو ڈائری لے کے. بھائی بیگم بد اخلاق کیوں ہے, غور کرو. ایسا تو نہیں کہ کل جو جھگڑا ہوا تھا کہ میری غلطی تو نہیں ہے, پہلے بد اخلاقی میں نے اسٹارٹ کی ہو, لکھ لو. یہ ساری چیزیں ریٹن فارم میں, اس میں نہ کہیں جن آنا چاہیے, نہ کہیں چڑیل, نہ کہیں بھوت. سمجھ میں آ رہی ہے بات. صحت کیوں خراب ہو رہی ہے بھائی, یار لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے, 40 سال عمر ہو گئی, ایسا تو نہیں میں کولیسٹرول کے کنستر کا ڈبہ بن گیا ہوں میں. کیا خیال ہے بھائی, 40 سال کے بعد تو مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. ویٹ تو نہیں بڑھ رہا, مفتی صاحب 2 پراٹھے کھا کے بھی 69 ہے اور میں آدھے پراٹھے کھا کے بھی 169 ہوں. تو یہ ضروری نہیں کہ 69 جو ہو تو بہت اچھی صحت ہو, باریک باریک لوگ بھی بیٹھے بیٹھے مر جاتے ہیں مقصد. اور ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں باریک آدمی کا ہارٹ اٹیک زیادہ خطرناک ہوتا ہے. پراٹھے کھاؤ یار, صبح دیکھو پراٹھے کھا لو. میں کسی قیمت پہ پراٹھوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتا.
डॉक्टर मना करते हैं सुबह पराठे खाने से, एक टाइम तो खाओ ना रोटी, दोपहर रात का नागा कर लो। सुबह नाश्ता बादशाहों की तरह होना चाहिए, दोपहर का खाना, वो बड़ा मशहूर कौल है ना, नाश्ता बादशाहों की तरह हो, दोपहर का खाना नहीं अमीरों की तरह नहीं, दरमियानी दर्जे के लोगों की तरह होना चाहिए, और रात का खाना फकीरों की तरह होना चाहिए। बस खाना सूंघ के रख दो वापस, रात को नहीं खाओ। हमारे यहाँ कराची में जो ज़्यादातर फोड़ा जा रहा है रात के वक्त में, बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। बेहतर तो ये 2 टाइम खाओ, नाश्ता ही ना करो। हकीम सईद ने सारी ज़िंदगी 11 बजे खाना खाया, दोपहर का नाश्ता नहीं करते थे, और रात का खाना मगरिब से पहले खाया, बस फिनिश। कितनी ज़बरदस्त सेहत थी। अब तो डॉक्टर भी यही कह रहे हैं 2 टाइम खाना, लेकिन अगर करना ही है तो सुबह खा लो देसी घी का पराठा हो। बिल्कुल रोटी चावल छोड़ देने से भी नुकसान है। डॉक्टर लोग कीटो डाइट पे लेकर आ रहे हैं, लेकिन हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती, तो कम कर दो, ख़त्म नहीं करो। ये अल्लाह ने इंसानों के लिए रखे हैं, ये गंदम अनाज, हर चीज़ से हर एक को फ़ायदा नहीं होता। हम तो इस दिन जो आमिलों के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं, पराठा है जो बोल रहा है, पराठा है जो बोल रहा है। ये पराठे का भारी निवाला जब तक पेट में गिरता नहीं है, एनर्जी पैदा नहीं होती। दोपहर को थोड़ा कम कर ले, रात को स्किप कर दे। ज़्यादा ख़तरनाक खाना रात का है, और रात ही को बिरयानियाँ फोड़ी जा रही हैं, रात ही को निहारियाँ खाई नहीं फोड़ी जा रही हैं। समझता है कि नहीं समझते हो? अच्छा मेरे भाई, तो मैं जल्दी से आ जाऊँ अपनी बात की तरफ। तो कहाँ से कहाँ बात चली गई यार। देखो अच्छा भला बयान आमिलों पे हो गया, क्योंकि तो आमिलों की रिपोर्टें आती रहती हैं, और अफसोस इस पर होता है हमारे बयान सुनने वाले पता नहीं इन्होंने क्या दिमाग को कैप्चर किया है यार। जो ख़वातीन हमारा बयान सुन रही हैं वो भी जा रही हैं इनके पास, छोड़ने को तैयार नहीं है। घर उजड़ गए, बर्बाद हो गए, फिर भी इनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं हैरान होता था, हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह कहा करते थे कि मैं अगर मुल्क का वज़ीर आज़म बन गया तो सबसे पहले इन आमिलों को ख़त्म करूँगा। तो मैं कहता था हज़रत क्यों इन आमिलों के इतना पीछे पड़ गए हैं? ये तो पढ़े लिखे लोग तो इनके पास जाते नहीं हैं, जाहिल किस्म के लोग जाते हैं। लेकिन जब हम आए ना अमली मैदान में, तो हमें भी अंदाज़ा हुआ कि वाकई, फिर मैंने उसमें एक ऐड कर लिया, दूसरी शादी कराऊंगा, उसके बाद आमिलों को कंट्रोल करूंगा। अच्छा खैर, तो बात कहाँ से कहाँ चली गई। तो मैं कह रहा था नॉर्मल लाइफ गुजारो, सुबह उठ के फिर वर्जिश किया करो, नहाया धोया करो, नमाज पढ़ा करो, तिलावत करो। इंशाअल्लाह अगर आप रात को जल्दी सो गए, 25% चुड़ैलें उससे भाग जाएंगी। देखो आधे से ज़्यादा मसले आपके लिख के दे रहा हूं, मैं आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूं। आधे से ज़्यादा चुड़ैलें और जिन आपके भाग जाएंगे अगर आप रात को ईशा के बाद सोना शुरू कर दो। मसाइल हल, मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म। झगड़ों का टाइम रात का होता है। सुबह सुबह जब सो के उठते हैं ना, सब फ्रेश होते हैं, किसी का झगड़ा करने का दिल नहीं चाहता। नींद टाइम पे होनी चाहिए। रात की 3 घंटे की नींद जो जल्दी रात की है, वो लेट नाइट की 6 घंटे की नींद से बेहतर है। ये सारा मसला दिमाग का है मेरे भाई। तो आपने क्या करना है, रात को जल्दी सोए, 25% जिन चुड़ैल भूत क्या हो जाएंगे, खत्म। जिठानियों के झगड़े, जादू की काट 25% खुद ब खुद। उसके बाद जब आप रात तहज्जुद पढ़ेंगे, उठ के फिर एक्सरसाइज करेंगे, वर्जिश करेंगे, वर्जिश करने से मजीद 25% चुड़ैलें भाग जाएंगी। ये मैं आपको जादू का बेहतरीन इलाज बता रहा हूँ, रूहानी इलाज। ऐसा रूहानी इलाज है, आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब मैं तो जन्नत में घूम रहा हूं। आप करके देखें। सुबह आपने वर्जिश की, फजर की नमाज के बाद, सर्दियों में नमाज से पहले कर लें। उसके बाद जनाब आपने ठंडे पानी से नहाओ। सर्दियों में भी ठंडे, कराची की सर्दी इतनी खतरनाक नहीं है, ठंडे पानी से नहाया करो। ये गर्म पानी से नहा के छुई मुई मत बनो। समझते हो, कराची की सर्दी में गर्म पानी ज़रूरी नहीं है। माओ ने बच्चों को पानी गर्म करके ना बिल्कुल फार्मी मुर्गी बना दिया है। हमारी अम्मा ने, अल्लाह का शुक्र है, ये तकल्लुफ़ नहीं किया। आज भी हम जितनी भी सर्दी हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कोई स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो इस्लामाबाद वगैरह की सर्दी में ये कोशिश ना करो आपके ठंडे पानी से नहाए, तो फिर ठंडे हो जाओगे आप। तो आपने क्या किया, सुबह फिर ठंडे पानी से नहाओ। ठंडे पानी से नहाना सेहत के लिए बहुत मुफीद है, लेकिन नहा के अच्छी तरह टॉवल से पोंछ लो, ठंडे ठंडे निकल ना हो बाहर आप।
اس کے بعد آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ پھر اگر بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرو, نہیں لگ رہی تو مت کرو. اس کے بعد آپ نہا تو پہلے لیے آپ, کیا خیال ہے جو آپ کے کام ہے, اگر آپ کا آفس ہی 11 بجے کھلتا ہے یا کھلتا ہی نہیں ہے, گورنمنٹ آفس ایسے بھی ہیں کہ کھل ہی نہیں رہے, تو پھر آپ اپنی ایکٹیویٹیز صبح سے کوئی اپنے لیے خود منتخب کر کے رکھ لو. آپ جو کام رات میں کرنے تھے, دیکھو موبائل کی بیماری ہے نا, رات کو لوگ دیکھتے ہیں, آپ کیا کرو موبائل سونے سے 1 گھنٹہ پہلے بند کر دو اور شیطان کو بولو کہ میں رات کو 2 بجے اٹھ کے دیکھ لوں گا. صحیح ہے نا؟ جو کام بہت ضروری کام بھی ہوتے ہیں 2 بجے اٹھ کے چیک کر لو, واٹس ایپ پہ کوئی ضروری میسج آیا ہوا ہے, کوئی یوٹیوب پہ کوئی شارٹ کلپ, کوئی اچھا مفید آیا ہوا ہے, رات کو اٹھ رہے ہو تو انشاءاللہ آپ کے 75% جن نہانے کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے. 25% چڑیل بھوتیں رہ گئی ہیں, وہ باقی دن کے جو لائف اسٹائل ہے نا, غصے پہ قابو اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا, جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں حکام بتائے ہیں, وہ سوچ جب تبدیل ہوگی تو 100% جنات آپ کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. پھر آپ عاملوں کا علاج کرنا شروع کر دو گے, اتنے بڑے روحانی عامل بن جاؤ گے آپ کہ کوئی عامل آپ سے کہے گا نا آپ کے اوپر اتنے جنات ہیں, 100 جنات ہیں, آپ کے تیرے اوپر 1 لاکھ جنات ہیں. سمجھتے ہو؟